السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے وفات ابدال۔ ایک بزرگ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ ایک دریا میں کشتی پر سوار ہوا۔ جب کشتی چلی تو ہوا رک گئی۔ کشتی بانوں نے ساحل کے قریب لے جا کر لنگر ڈال دیا۔ میرے پہلو میں ایک خوبصورت جوان تھا۔ وہ شخص کشتی پر سے اترا اور سمندر کے کنارے کچھ درخت تھے، ان کے درمیان گھسا اور پھر وہاں سے نکل کر کشتی پر آیا۔ جب آفتاب غروب ہوا تو انہوں نے مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے کہا، میں ابھی مرنے والا ہوں اور تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ہم نے کہا، وہ کیا؟ کہا، جب میں مر جاؤں تو اس گٹھیری کے کپڑوں میں مجھے کفنا کر دفناؤ اور میرے پہنے ہوئے کپڑے اور یہ لوٹا اپنے ساتھ رکھ لو۔ جب تم شہر سور میں پہنچو تو جو شخص تم سے پہلے ملاقات کرے اور کہے کہ امانت لاؤ تو اس کے حوالہ کر دو۔ جب ہم مغرب کی نماز ادا کر چکے تو اس شخص کو ہلایا تو وہ انتقال فرما چکے تھے۔ ہم انہیں کنارے پر اٹھا کر لے گئے اور غسل دے دیا، اور میں نے ان کی گٹھیری کھولی اور اس میں 2 سبز کپڑے تھے جن پر زرین تحریر تھی، اور ایک سفید کپڑا تھا اور اس میں ایک تیلی تھی جس کے اندر کچھ تھا۔ اس کی صورت تو کافور کی سی تھی، لیکن خوشبو مشک کی اس سے آئی تھی۔ ہم نے انہیں غسل دے کر وہ کفن پہنایا اور وہ کافور لگایا اور جنازے کی نماز پڑھ کے انہیں دفنایا۔ جب ہم شہر سور میں پہنچے تو ہمارے پاس ایک خوبصورت امرت لڑکا آیا۔ اس کے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے اور سر پر ریشمی رومال بندھا ہوا تھا۔ اس نے آ کر ہمیں سلام کیا اور کہا، امانت لاؤ۔ ہم نے کہا، ہاں لیجئے، مہربانی فرمائیں، مگر ہمارے ساتھ اس مسجد میں چل کر ایک مسئلہ حل کر دیجئے۔ کہا، اچھا۔ ہم انہیں لے جا کر مسجد میں گئے اور کہا، یہ بتلائے وہ مرنے والا شخص کون تھا اور آپ کون ہیں، اور ان کو وہ کفن کس نے دیا تھا؟ کہا، وہ شخص ان 40 ابدال میں سے ایک تھا اور میں ان کا قائم مقام ہوں، اور کفن ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے لا دیا تھا، اور یہ بھی لڑکے نے ہمارے پاس کے کپڑے لے کر پہنے اور اپنے اتارے ہوئے کپڑے ہمیں دیے اور کہا، اگر تم ان کے پہننے کی ضرورت نہ ہو تو اسے بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دو۔ ہم نے وہ کپڑا لے لیے اور پاجامہ ایک پیری والے کو بیچنے کے لیے دیا۔ ناگہاں وہ پیری والا ایک جماعت کو ہمراہ لیے ہمارے پاس آیا اور ہمیں ایک بڑے مکان میں لے گیا۔ وہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بڑے بوڑھے آدمی رو رہے تھے، اور اندر سے عورتوں کی رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جب ہم اس شیخ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پاجامہ اور کمربند کا حال دریافت کیا۔ میں نے سارا قصہ از اول تا آخر کہہ سنایا۔ اسی وقت وہ سجدے میں گر پڑے، پھر سر اٹھا کر کہا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری پشت سے ایسا آدمی پیدا کیا۔ پھر اس کی ماں کو بلایا اور ہم سے کہا، اس سے یہ قصہ بیان کرو۔ ہم نے بیان کیا۔ پھر شیخ نے اس سے کہا، اللہ کا شکر کر جس نے تجھے ایسا لڑکا دیا۔ کئی سال کے بعد ایک دن میں عرفات پر کھڑا تھا۔ ناگہاں ایک جوان ریشمی رومال اڑے میرے سامنے آئے اور مجھے سلام کر کے پوچھا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، میں وہی ہوں جس کو تم نے شہر سور میں امانت پہنچائی تھی۔ پھر مجھے وداع کر کے غائب ہو گئے
اور کہا اگر میرے ساتھ منتظر نہ ہوتے تو میں تمہارے پاس ٹھہرتا۔ پھر وہ چلے گئے۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک شیخ مغربی آئے۔ میں انہیں پہچانتا تھا، وہ ہر سال حج کو آیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم اس جوان کو کہاں سے جانتے ہو؟ میں نے کہا یہ 40 ابدال میں سے ایک ہے۔ کہا اب تو وہ 10 ابدال میں سے ایک ہیں۔ ان کی وسیلے سے لوگ فریاد رسی کے لیے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔